الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے درود پاک پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا جس نبی تے درود پاک پڑھ رہے ہو اس نبی کی حدیث پاک سماعت فرما لو اور پھر درود پاک پڑھے سرکار فرمانے قال البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ سرکار نے فرمایا دنیا داروں کی نظر دے اندر او بندہ بخیل ہوندا ہے او بندہ کنجوس ہوندا ہے جڑا اپنا مال و دولت خرچ نہ کرے لیکن میں محمد عربی دیا نظرہ دے اندر او بندہ کنجوس ہے جن دے سامنے میرا نام لیا جائے تو میرے تے درود نہ پڑے اگر تسی کنجوس بڑھنا چاہتے ہو تو بے شک نہ پڑھو اگر اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہو تو اچھی پڑھو الصلاۃ والسلام اللہ جل جلالہ دی ہم اور ثنا تو بعد حضور پر نور آقا دو جہاں سیاہ لامکان باعث کون مکان احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر لکھت کروڑا درود پاک دا نظرانہ عقیدت حدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرو تو بعد یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوڑی ساڑی آج دی اس حاضری کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے میں دوڑی سامنے قرآن کریم دی ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا میرا رب ذوالجلال فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا فرمایا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا کس پر مقام محمود تے فائل فرمائے گا بعض لوگ جنہیں وہ حضور دی شفاعت دے ساڑھے آل سنت دے شفاعت دے عقیدے دے متعلق بعض اعتراضات کر دیں کہ حضور قیامت والے دن کسی نوی کسی چیز نوی اللہ تبارک و تعالیٰ دے سامنے بولن دا کوئی حق نہیں ہوئے گا کوئی بندہ شفاعت نہیں کرے گا تو بڑے حضور کی چیز لیکن انہاں کملیاں نو ایک کو نہیں پتا کہ ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا ساڑھے اے سرکار او نے جنہ دی حشر دے اندر بھی سن جائے گی تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے تو دو حدیث پاک نے اس نے متعلق ایک دے اندر سرکار فرما دے والمقام الذی اشفع امتی فیہ فرمایا اے او مقام ہے جن تے کھڑا ہو کے میں اپنی امت دی بخشش دی دعا کراں گا اور ایک حدیث پاک دے اندر جو کہ مشکات شریف دے اندر بھی موجود ہے اس دے اندر سرکار فرمانے کہ صحابہ اے او مقام ہے جندہ دوڑے رب نے دوڑے نبی نال وعدہ فرمایا قیامت والے دن میں نے اس مقام تے کھڑا کیتا جائے گا تے میں اپنے امت دے جڑے وڈے گناہگار ہون گے میں انہاں دی شفاعت فرماواں گا سنن ترمذی دی حدیث پاک ہے حضرت انس راوی آپ فرماتے ہیں کالا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت کوئی چھوٹے موٹے گناہگارہ واسطے نہیں بلکہ جنہیں میرے امت دے کبیرہ گناہ کرن والے ہونگے میں انہاں دی شفاعت فرماؤں عملہ والے تے خود چلے جان گے نا لیکن سرکار فرماتے ہیں جنہیں کبیرہ گناہ کرن والے ہونگے میں انہاں دی شفاعت فرماواں گا وقت اختصار میں محفوظ خاطر رکھنے آیا ہوں میں اپنا موضوع سمیٹا گا اور اس بات تے اللہ دا قرآن بھی شاہد ہے جنہیں شفاعت منکر نے کنز الامال دے اندر حدیث پاک موجود ہے سرکار فرماتے ہیں شفاعتی یوم القیامتی حق سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن میں شفاعت فرماواں گا اور یہ حق ہے فمن لم یومن بہی تے جنہیں بندے دل تے ایمان نہ لیا گا فمن لم یؤمن بہی جس بندے اے دل تے ایمان نہ لیاتا لم یکم من اہلیہا تے ان دے تے میرا حق بھی نہیں ہوئے گا میں ان دی شفاعت بھی نہیں کراں جنہ دا
عقیدہ ہے سرکار شفاعت بھی فرمان کے، اور اس تے اللہ دا قرآن بھی گواہ ہے، اللہ دا قرآن بھی گواہیاں دیتا ہے کہ میرا نبی، اللہ فرماتا ہے میرا نبی میرا محبوب قیامت والے دن شفاعت فرماوے گا۔ اگر تہاڈا ذوق ہے تو میں اللہ دا قرآن پڑھ دے گا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورہ مریم میرا اللہ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ دا قرآن پڑھنا ملیا میرے اللہ دا قرآن گواہیاں دیتا ہے، میرا رب فرماتا ہے اسا یبعثک ربک مقاما محمودا۔ میں اپنے یار کو قیامت والے دن مقام محمود تے فائد کرا، اور میں ایک حدیث پاک پڑھ دے گا جو کہ مشکاہ شریف کے اندر بھی موجود ہے، بخاری و مسلم شریف دونوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس راوی آپ فرمانے انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یحبس المؤمنون یوم القیامت حتی یعموا بذالک فیقولون لو استشفانا الی ربنا فریحنا من مکاننا فیاتون آدما فیقولون انت ابو الناس خلقک اللہ بیدیہ واسکنک جنتہ واسجد لک الملائکتہ وعلمک اسماء کل شیء اشفع لنا عند ربکا۔ تو حضرت آدم کی فرمان گئے فریحنا من مکاننا ھذا لست ہناکم، سارے جان گئے حضرت آدم علیہ السلام کو اے اللہ دے پیارے نبی آدم اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو نا، اللہ آج دے سن اس مصیبت تو سن خلاصی عطا فرمائے۔ تو حضرت آدم فرمان کے آج دے دن میری سفارش نہیں چلنی لست ہناکم، کسے اور بوئے تے ٹر جاؤ آج دے دن میری سفارش نہیں چلنی۔ جویں حدیث پاک دے اندر ترتیب ہے میں ہمیں بیان کردہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو امتا چل دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو لار گیا اے اللہ دے پیارے نبی نو دعا کرو اللہ سانو اس مصیبت تو خلاصی عطا فرمائے، اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش فرماؤ۔ حضرت نوح بھی فرمان کے لستو ہناکم، کسے اور بوئے تے ٹر جاؤ آج دے دن میری سفارش نہیں چلنی۔ حضرت نوح کو امتا چل دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اے خلیل اللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کرو اللہ سانو جس مصیبت تو خلاصی عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بھی فرمان کے لستو ہناکم، کسے اور بوئے تے ٹر جاؤ۔ حضرت ابراہیم کو امتا چل دیا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آپ دا بھی یہ جواب ہوئے گا لستو ہناکم، کسے اور بوئے تے ٹر جاؤ۔ چل دیا امتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ جان گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمان کے اوے گناہگارو آج دے دن میری بھی سفارش نہیں چلنی، پر میں تو نبوت اس دینا وا جتھو نہ کوئی دنیا تے خالی گیا ہے نہ دوانو خالی بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ فرمان کے جاؤ محمد رسول اللہ دے بوئے تے چلے جاؤ، ولیکن نیتو محمد غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبی وما تاخرہ، جاؤ رسول اللہ دے بوئے تے ٹر جاؤ جنہ دے صدقے اللہ نے انہوں نے پچھلے بھی گناہ معاف فرما چھلے اگلے بھی گناہ معاف۔ ساری امتا چل دیا آ رہی ہیں اڑ گیا، سارے نبیوں کو ایک نکتہ ہے، سارے نبیوں کو رکتا جان گیا تو سارے کہیں گے لست ہناکم، آج دے دن میں کم نہیں ہونا، لیکن حضور کا اللہ نرالا ہوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساری امتا چل دیا آ رہی ہیں اڑ گیا، سارے کہن کے نبی لستو ہناکم، لیکن میری سرکار کھڑے ہو کے فرمان گے او گناہگارو دوڑ کے آؤ میں تھوڑے انتظار پیا کردہ سا۔ سرکار فرمان کے گناہگارو دوڑ کے آؤ میں تھوڑے انتظار پیا کردہ۔ شہر نے اس طرح ترجمانی فرمائیے کہ سرکار کھڑے ہونے کے رحمت میرے حضور دے واجاں پیمار دی رحمت میرے حضور دے واجاں، مل کے پڑھ لو نا ذوق بن جائے گا، رحمت میرے حضور دے واجاں
پہ مار دی آجا گناہ گارا میں تینو بچا لوا آجا گناہ گارا میں تینو بچا لوا حضور فرمان کے گناہ گارو آ جاؤ سرکار دے کول جدو ساری امتہ حضور دی بارگاہ تے حضور رب ذوالجلال دی بارگاہ دے وچ سرکار فرمان کے میں رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ رے دعا گا غیب دے وچ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد سوڑیا سر نو اٹھاؤ جو طلب کرنا چاہندے ہو عطا کیتا جاوے گا کل تسمع واشفع تشفع سل دوتا سوڑیا تو سوال کردہ جا تیرا رب عطا کردہ جاوے گا سوڑیا تو سوال کردہ جا تیرا رب ذوالجلال عطا کردہ جاوے گا سرکار نے سر سجدے دے اندر اللہ سوڑیا میری گناہگار امت نو بخش دے اللہ فرمائے گا سونیا جا کے جہنم میں جڑے تیرے غلام جنہ دے دل وچ ایک رائی دے دانے برابر بھی ایمان ہے سونیا جہنم وچوں نکال کے اپنے نال انہاں نوں بھی جنت لے جا حضور جان کے جنت وچوں نکالیں گے تو ایک نقطہ ہے چھوٹا جا چھوٹی جی فکر ہے اگر تسی سمجھو تے پر رب نے جہنم وچ جو خود ڈالے تے خود نکال نہیں سکدا سی خود ڈالے جہنم اس طرف نکال نہیں سکتا سی یہ کیوں آکھیا بس ہویا تو خود جا کے نکال تو لوگ یہ لکھ دینے تے ایدہ مقصد صرف ہے سی کہ رب ذوالجلال دسنا چاہتا سی اور لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ وہ اپنے عملہ دے ذریعے نہیں اس وقت دعا دے مکھڑے دی شفاعت دا صدقہ لگا اس لیے شہر نے ترجمانی فرمائیے گل حساب کتاب نہیں آرا معاشر دا بھی کوئی مقصد رب ہر ملک رینو سونے دی بس شان وکھانا چاہتا ہے تو سرکار اپنے نال سارے اپنے غلامہ نو لے کے جنت دی طرف جا رہے ہونگے میرا وجدان کہنا ہے سارے حضور دی طرف شکرانے دیا اور حضور دے کرم دے آپ دا شکریہ ادا کرن دیا نظرانال تک کے ہی کہندے ہونگے ماڑے آنو سین لایا میرے بانی سو نیام مل کے پڑھ لو نا ذوق بڑھ جائے گا ماڑے آنو سین لایا میرے بانی میں گھر بلا کے خیر پایا میرے بانی سونے امیرہ نال ہر کوئی محبت کرتا ہے ناصر غریبہ نال محبوبہ یاران سارے تیرے نے ماڑے آنو سین لایا میرے بانی حضور اپنے سارے غلاموں نے جنت چلے جاتے حتیٰ کہ جنہاں ایک وار بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے گا حضور اس میں جہنم سے نکال کے اپنے نال جنت چلے جاتے اللہ اکبر کبیرہ وقت اقتدار و ملوز خاطر رکھ دے ہویا میں سرکار باہو سلطان دے ایک کو جملے اقتدام کرتا جاوا سرکار فرمان دینے نال شفا سرور عالم تے بچ سی عالم سارا
اللہ جل جلالہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے. وما علینا الا